نانو، لگتا ہے آج حشام میاں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے۔ صبح سے دیکھ رہی ہوں چہرہ اترا ہوا ہے اور کھانسی بھی جان نہیں چھوڑ رہی۔ نگہت بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف فکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ڈنر ٹیبل پر اس وقت روایتی چہل پہل کے برعکس ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو صرف چمچوں کی کھنک سے ٹوٹ رہی تھی۔ حشام جب کھانے کی میز پر کرسی کھینچ کر بیٹھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، پیشانی پر ہلکا سا پسینہ تھا اور کھانسی کے باعث اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں تکلیف اور خمار کی وجہ سے پانی تیر رہا تھا۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ خود پر زبردستی قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر رکابی کی طرف دیکھا، لیکن طبیعت کی شدید خرابی کے باعث اس سے نوالا منہ میں نہ ڈالا گیا۔ وہ بس سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھی میشا، جو ابھی تک اس کی اس حالت سے بے خبر اپنے ہی خیالات میں گم تھی، حشام کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً دبانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میشا کی دبی دبی ہنسی کی آواز جب قریبی بیٹھے نانو کی کان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنی جگہ پر سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میشا کو گھورا۔ اس نظریے میں واضح تنبیہ تھی کہ مہذب گھرانوں کے دسترخوانوں پر اس طرح کی بچکانہ حرکات برداشت نہیں کی جاتی۔ نانو کی سخت نظریں دیکھ کر میشا نے فوری طور پر اپنی ہنسی کو نگل لیا اور نظریں جھکا لیں۔ ابھی 2 لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ حشام کے سینے میں اٹھنے والی اٹھن اور گھٹن بے قابو ہو گئی۔ وہ ایک دم سے کرسی پیچھے ہٹاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے ڈنر ہال کے ساتھ بنے واش روم کی طرف لپکا۔ اس کی حالت دیکھ کر دسترخوان پر بیٹھے سبھی افراد کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، جبکہ نگہت بیگم نے بے چینی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد جب حشام واپس آ کر دوبارہ سے اپنی جگہ پر نڈھال سا بیٹھا تو اس کا چہرہ مزید پیلا پڑ چکا تھا، سانسیں ابھی تک اکھڑی ہوئی تھیں اور وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میشا، جو شرارت کی عادی تھی اور موقع ہاتھ سے جانے نہ دینے چاہتی تھی، ایک بار پھر سے طنز کے تیر چلانے سے بھی باز نہ آئی۔ وہ ذرا آگے ہو کر سب کے سامنے طنزیہ اور شوخ لہجے میں بولی، ارے لگتا ہے ان کے پاس کوئی گڈ نیوز ہے۔ آج کل طبیعت کے جو نخرے چل رہے ہیں، آثار کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ میشا کی اس بے باک بات پر ڈنر ٹیبل پر ایک دم سے پن ڈراپ سائلنس چھا گئی۔ سب نے بیک وقت چونک کر میشا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ خود حشام نے بھی اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھا کر میشا کو اس گہری اور غصے بھری نظر سے گھورا کہ اگر نگاہیں تلوار ہوتی تو میشا کا کام تمام ہو چکا ہوتا، مگر میشا کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے چست جملہ کسا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نانو، ارے بھائی نانو، آپ کا پوتا ماں بننے والا ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، لگتا ہے تمام علامات اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ خاموش، یہ کیا بدتمیزی ہے میشا، ہوش کے ناخن لو۔ بڑوں کے سامنے ایسی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ نانو نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میز پر مکہ مارا اور سخت لہجے میں سرزنش کی، بیٹا غلط بات، ایسے مذاق نہیں کرتے، وہ آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں بہت، اور اس وقت ان کی طبیعت خراب ہے، تمہیں تمیز ہونی چاہیے۔ نانو کی اس ڈانٹ پر میشا نے شرمندہ ہونے کے بجائے ہلکا سا منہ بنا لیا اور چپ ہو گئی۔ ماں ہونے کے ناطے نگہت بیگم کا دل اپنے بیٹے کی اس اذیت اور حالت کو دیکھ کر پسیج گیا۔ انہوں نے محبت اور فکرمندی سے حشام کی طرف دیکھا جو غصے اور بے چینی سے ہانپ رہا تھا، اور نرمی سے بولی، بیٹا حشام، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، میں باورچی خانے سے کچھ اور ہلکا پھلکا سوپ یا پھر دلیا بنوا لیتی ہوں، وہ کھا لینا۔ پہلے اس زبان دراز لڑکی کو سنبھال لیں آپ لوگ، ورنہ میرا دماغ مزید خراب ہو جائے گا۔ حشام غصے سے کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رگیں بھی تن چکی تھیں اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی وہاں رکنا گوارا نہیں کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈنر ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماحول پر ایک بھاری سا سکوت چھا گیا۔ نانو نے ایک سخت اور غصے سے بھری نظر میشا پر ڈالی، جن کی تپتی ہوئی نگاہیں صاف بتا رہی تھیں کہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ میشا، تمہاری یہ بیہودہ زبان اب حد سے بڑھتی ہی جا رہی ہے، ذرا برابر لحاظ نہیں رہا تمہیں کسی کا۔
اور وہ بھی اپنے سے بڑے اور شوہر کی اس حالت پر اس طرح کی گھٹیا باتیں. جاؤ اور جا کر اسے معافی مانگو ابھی. نانو نے ڈانٹتے ہوئے کہا. میشا نے نانو کی ڈانٹ پر ہلکا سا گندم نما منہ بنایا، مگر اندر ہی اندر اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا. اس نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی کا ناٹک کرتے ہوئے فوراً کہا. اوہ نانو، اتنی سی بات پر غصہ کر گئے؟ اچھا بابا، میں ابھی منا کر لاتی ہوں اپنے اس نخرے باز والے شوہر کو. یہ کہتے ہوئے میشا نے فوراً سے ڈنر ٹیبل سے اٹھ کر ایک ٹرے میں کھانا سجایا جس میں سوپ کا پیالہ اور چند ضروری لوازمات رکھے تھے، اور بھاگتی ہوئی حشام کے کمرے کی طرف لپکی. کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو حشام کہیں نظر نہیں آیا. البتہ باتھ روم کے اندر سے کھانسی اور الٹی کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں. میشا ٹرے کو پاس والے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دبے پاؤں باتھ روم کے کھلے ہوئے دروازے کے پاس پہنچی. اندر کا منظر دیکھ کر اس کی وہ شوق مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی. حشام بیسن کے پاس جھکا ہوا شدید کھانسی کی زد میں تھا. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور طبیعت کی اس ناسازی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا. میشا نے ذرا سا آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور شرارت اور ہلکی سی شرمندگی کو ملا کر لاپرواہ لہجے میں بولی. اوئے مسٹر غصہ، سوری یار، کیا بات بات پر اتنا غصہ کر جاتے ہو؟ اتنی سی بات پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جو ایسے بھاگ آئے؟ میشا کی بات سن کر حشام کا غصہ مزید بڑک اٹھا. وہ سنبھل کر کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے باتھ روم سے باہر نکلا. لیکن میشا بھی باز آنے والی کہاں تھی؟ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے آئی اور نرمی سے اس کی پشت کو تھپتھپاتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرا کر بولی. ارے یار، سچ میں لگتا ہے گڈ نیوز ہے، ورنہ اتنی متلی اور طبیعت کی خرابی عام تو نہیں ہوتی. اس کی اس بات پر حشام کا ضبط جواب دے گیا. وہ غصے سے تپا ہوا مڑا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں میشا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے باتھ روم کی ٹائلوں والی دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس کی اس اچانک حرکت سے میشا کی ہنسی غائب ہو گئی اور آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت دوڑ گئی. اسی کھچا تانی میں حشام کی کوہنی باتھ روم کی دیوار پر لگے شاور کی والو سے ٹکرا گئی اور پچھلی طرف سے تیز رفتار شاور آن ہو گیا، جس کا ٹھنڈا پانی دونوں کے کپڑوں کو بھگونے لگا. شاور کے نیچے پانی کی قطروں میں بھیگتے ہوئے حشام نے اپنا چہرہ میشا کے بالکل قریب کیا. اس کی سانسیں غصے سے بھاری ہو رہی تھیں اور وہ دانت پیستے ہوئے گھرایا. میرے پاس تو کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. لگتا ہے تمہیں ماں بننے کا بہت شوق ہو رہا ہے نا؟ رکو، ابھی جا کر گرینی سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی شادی کے ہاتھ پیلے کروائیں اور کسی ہسپتال میں باقاعدہ تمہارا چیک اپ کروائیں تاکہ تمہاری یہ ساری فضول فہمیاں دور ہو جائیں. شاور کے ٹھنڈے پانی کی دھار اب ان دونوں کے کپڑوں کو پوری طرح سے بھگو چکی تھی، مگر کمرے اور باتھ روم کے اس حب زدہ ماحول میں حشام کے غصے کی دہکتی ہوئی آنکھیں اور اس کا قریب ترین وجود میشا کے لیے یہ اکثر نیا اور خوفناک تجربہ تھا. پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے پھسل رہی تھیں، لیکن حشام کے اس خطرناک حد تک نزدیک ہونے اور اس کی تپتی ہوئی نگاہوں نے میشا کے اندر ایک انجان سا ڈر بھر دیا تھا. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ جو پل بھر پہلے تک بے باکی سے ہنس رہی تھی اب سہم کر رہ گئی تھی. اس کے چہرے کی وہ شوق اور اچھلتی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو چکی تھی. اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور ڈرتے ہوئے حشام کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر حشام کا مضبوط گرفت والا ہاتھ اب بھی اسے دیوار کے ساتھ ہی روکے ہوئے تھا. حشام کے چہرے پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری. اس نے مزید جھک کر دھیمی مگر تیکھی آواز میں کہا. کیا ہوا؟ اب زبان کیوں بند ہو گئی؟ اتنی ہی شوقین ہو اس تماشے کی تو چلو باہر، سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میری ڈرامے باز بیوی کو اب کسی فیصلے کی جلدی ہے. پانی کے سرد قطرے اب بھی مسلسل گر رہے تھے، مگر حشام کے اس قریب ترین اور دباؤ والے انداز نے میشا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا. اس نے گھبراہٹ میں کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ فوراً اپنی صفائی پیش کی. میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، صرف منگیتر ہوں، حد میں رہیں. حشام کے ہونٹوں پر ایک سرد اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے جھک کر اس کے بالکل قریب سرگوشی کی. چند دن کی منگیتر ہو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، بہت جلد میری بیوی بن جاؤ گی، پھر دیکھتے ہیں یہ زبان کیسے چلتی ہے. اس کی یہ بات سن کر میشا کا دل دھک سے رہ گیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین پھاڑے اور کہیں غائب ہو جائے.
مزید ایک لمحہ وہاں رکنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے حشام کو دھکا دے کر خود کو آزاد کیا اور شاور کے نیچے سے نکل کر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا، سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے اپنے کانوں میں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ میشا عام طور پر زندگی کو بہت ہلکا پھلکا لیتی تھی، ہر بات پر ہنسنا اور مذاق کرنا اس کی عادت تھی، کیونکہ زندگی کے تلخ سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین ایک حادثے میں ہی اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور تب سے وہ نانوں اور ماموں کے گھر پر ہی پل بڑھ رہی تھی۔ حشام اسی ماموں کا بیٹا تھا اور ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی، لیکن اس کے لاپرواہ مزاج کے پیچھے وہ پرانا اکیلا پن ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ سیمنٹ کے فرش پر تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ سیدھا نانوں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نانو بستر پر تکیہ ٹیک کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب میشا کو اس حلیے میں بھیگتے ہوئے بالوں اور کانپتے وجود کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو ان کے ہاتھ رک گئے۔ میشا بغیر کچھ کہے سیدھا نانو کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا جسم ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ نانو نے فوراً پریشان ہو کر اس کے سر پر شفیق ہاتھ پھیرا اور گھبرا کر پوچھی، ارے میری بچی، کیا ہوا ہے میشا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میشا نے نانو کے دامن کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا اور سسکتے ہوئے بولی، نانو، ماما پاپا کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ وہ ہوتے تو کوئی بھی مجھے اس طرح ڈراتا نہ۔ نانو کا دل بچی کی یہ حالت دیکھ کر پسیج گیا۔ انہوں نے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کیا حشام نے کچھ کیا ہے؟ اس نے تمہیں ڈرایا ہے کیا؟ میشا نے جلدی سے نانو کی گود سے سر اٹھایا اور آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نانو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ نانو نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں اور کانپتے وجود پر نظر ڈالی تو فوراً بولی، پہلے تو تم جاؤ، یہ سارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، بیمار پڑ جاؤ گی، جا کر پہلے کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ میشا سر ہلا کر اٹھ گئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ اکیلے میں بستر پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج مدتوں بعد اسے اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور حشام کی سختی نے اس کے دل کے وہ سارے پرانے زخم ایک بار پھر سے ہرے کر دیے تھے، وہ جو ہمیشہ سے مسکراہٹوں کے پیچھے چھپاتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب گھر میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے، لیکن حشام کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باتھ روم والے واقعے کے بعد سے اس کا دل بھی عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے میشا کا اس طرح ڈر کر بھاگنا اور پھر نانو کی گود میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کرنا بے چین کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا میشا کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو میشا گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر اس کے معصوم چہرے پر اب بھی رونے کے آثار نمایاں تھے اور پلکیں آنسوؤں سے نم تھی۔ حشام نے مزید تاخیر نہیں کی اور چپکے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں اس کے بستر کے پاس آیا اور ایک طویل لمحے کے لیے وہیں رک کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ روتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ اور معصومیت دیکھ کر حشام کے دل میں ایک انوکھا اور گہرا سا درد اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ایک سختی اس بچی کو اندر سے اتنا توڑ دے گی۔ اس نے جھک کر میشا کے چہرے پر بکھرے ہوئے گیلے اور الجھے ہوئے بالوں کو بڑی ہی نفاست سے سمیٹا اور انہیں کان کے پیچھے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد بغیر کسی لحاظ یا ہچکچاہٹ کے اس نے اپنا سر مزید جھکایا اور میشا کی نم پیشانی پر ایک طویل، گہرا اور محبت سے بھرا ہوا بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف ایک معافی نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں چھپے اس اقرار کا پہلا ثبوت تھا جو وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ نیند کے غلبے اور دن بھر کے جذباتی تھکن کے باوجود میشا کے لاشعور میں جیسے کسی اپنے کے قریب ہونے کا احساس جاگ اٹھا۔ حشام کے اس گہرے اور محبت سے بھرے ہوئے بوسے نے اسے اندھیری نیند سے باہر کھینچ لیا۔ جیسے ہی حشام نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، میشا نے نیم خوابیدہ حالت میں ہی کروٹ بدلی اور اچانک سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبوچ کر اپنے گال کے نیچے رکھ لیا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچی کسی قیمتی کھلونے یا اپنے محافظ کو جکڑ لیتی ہے۔ اس کی اس بے ساختہ حرکت پر حشام کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا اور جب میشا کی گرفت میں ہلکی سی نرمی محسوس ہوئی تو وہ آہستہ سے اس کے بالکل قریب جھکا، اس کے کان کے پاس لپٹ جا کر دھیمی، بھرائی ہوئی اور گہری سرگوشی میں بولا، بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت زیادہ۔ تمہاری زندگی کے ہر اس خلا کو اپنے ہونے سے بھرنا چاہتا ہوں جو تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد سے خالی پڑا ہے۔
اس کی وہ سرگوشی اس خاموش کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ہر شام کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس یہیں رک جائے، اس کی تمام الجھنیں اور ضد کہیں دور چلی جائیں۔ مزید خود پر قابو نہ پا رکھ پاتے ہوئے وہ وہیں اس کے بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور میشا کے تکیے پر ہی اپنا سر رکھ کر اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے گہری نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں اتری تو میشا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور نیند کے بوجھ کو ہٹاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنے ہاتھ پر ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا۔ اس نے اپنے گال کے نیچے رکھے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ اٹھا کر جو منظر دیکھا اس کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہر شام رات جانے کب سے وہیں بستر کے کنارے بیٹھا ٹانگیں نیچے لٹکائے اور اپنے ایک بازو پر سر ٹکا کر گہری نیند میں سو رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ میشا کے گال کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میشا کا منہ مارے حیرت اور شوق کے پورا کا پورا کھل گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جلدی سے اپنا گال ہٹا کر ہر شام کا ہاتھ جھٹکا اور غصے اور سٹپٹاہٹ میں ہی ابل پڑی۔ بے شرم انسان، ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ رات کے وقت ایک غیر عورت کے کمرے میں اور بستر پر آ کر گھس آئے ہو، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ رکو، ابھی جا کر ماموں جان اور نانو کو بتاتی ہوں کہ ان کا یہ شریف شہزادہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ میشا کی اس اچانک تیز آواز اور چیخ و پکار پر ہر شام کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور نندھال سے آنکھوں میں ہی میشا کو دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ میشا نے دیکھا کہ ہر شام کے ایک نتنے سے خون کا قطرہ ٹپک کر اس کے ہونٹ پر آ گرا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ناک سے خون بہنے گلنا شروع ہو گیا۔ اس کا سارا غصہ ایک ہی لمحے میں کافور ہو گیا اور اس کی جگہ شدید پریشانی نے لے لی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے یہ کیا؟ تمہاری ناک سے تو خون نکل رہا ہے۔ ہر شام نے اپنے ہاتھ کی پرس سے ناک کو رگڑا اور بڑی ہی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے بے نیازی کا ناٹک کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، وہ بس ویسے ہی۔ میں تو بس تمہیں صبح اٹھانے ہی آیا تھا کہ سب ناشتے پر انتظار کرنے ہیں۔ خون نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ میشا کا دل بری طرح سے گھبرا گیا تھا، مگر ہر شام اس کی بات کوئی اکثر اگنور کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میشا نے حیرت، غصے اور بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے غصے میں ہی بڑبڑائی، اجی جائے بھاڑ میں، خود تو خون کی ندیاں بہا رہا ہے اور اگر دیکھو ایسی جیسے کوئی 30 مار خان ہو، دماغ کا پیدائشی مریض، پاگل، ڈھیٹ، بدتمیز کہیں کا۔ میشا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے غسل خانے کی طرف جا نکلی اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے ڈنر ٹیبل یا لاؤنج کی طرف چلی آئی تاکہ ناشتے پر ہر شام کو ایک بار پھر اچھے سے سنا سکے۔ مگر نیچے آ کر اسے معلوم ہوا کہ ہر شام تو بغیر ناشتہ کیے ہی صبح سویرے آفس روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں غصے کی ایک اور لہر اٹھی کہ اتنی طبیعت خراب ہونے اور ناک سے خون بہنے کے باوجود اس ڈھیٹ انسان کو اپنی صحت کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے کے عالم میں سیدھا کچن یا لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں نانو اور گھر کے باقی تمام بڑے بشمول اس کے ماموں اور ممانی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ نانو کو جا کر ہر شام کی اس حرکت کا کچا چٹا سنائے گی کہ وہ رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں آ کر سویا تھا، مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، کیونکہ بڑے بڑے تمام افراد مل کر اس کے اور شام کی شادی کی تاریخ اور تیاریوں کے حوالے سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک خوشگوار سرگوشیاں اور ہنسی مذاق کا سما تھا اور ممانی چہرہ کھلائے نانو کے ساتھ کسی رسوم پر بحث کر رہی تھیں۔ یہ سب سن کر میشا کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اچانک اپنے گالوں پر گرمی کا احساس ہوا، دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی اور وہ جو کچھ بھی بتانے آئی تھی وہ سارے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اس نے ہڑبڑا کر ایک نظر سب پر ڈالی اور چپ چاپ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی، دل ہی دل میں ہر شام کو کوستے ہوئے کہ اس نے کس وقت اور کیسی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے کے نامور کلینک میں اے سی کی ہلکی خنک ہوا کے باوجود ہر شام کی پیشانی پر پسینے کے باریک قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر دانیال کی کیبن میں سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، جو ان کا خاندانی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرانا اور معتبر رازدار بھی تھا۔ ڈاکٹر دانیال نے میز پر رکھی فائل بند کی، اپنا چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے
संजीदा नज़रों से हशाम को देखा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ और टेस्ट के पर्चे प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हुए धीमी और भारी आवाज़ में कहा, हशाम, मैंने अद्वियात तो लिख दी हैं और बिलाशुबा तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मैं उस मरहले पर हतमी तौर पर कुछ मज़ीद नहीं कह सकता। अगले चंद टेस्ट और रिपोर्ट्स आने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी कि बीमारी किस हद तक फैल चुकी है। हशाम के चेहरे पर एक तल्ख और बेपरवाह सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी उंगलियां आपस में जकड़ी और मजबूती से कहते हुए डॉक्टर की तरफ देखा, डॉक्टर दानियाल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे इस मर्ज़ के इलाज से कोई भी गर्ज नहीं है। बस मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे ब्लड कैंसर वाली इस हकीकत का इल्म मेरे घर वालों, ख़ुसूसन नानू और मेरी फैमिली को हो। डॉक्टर दानियाल ने तशवीश से भरपूर निगाहों से उसे देखा और सर हिलाते हुए बोले, हशाम, तुम बचपने की सी बातें कर रहे हो। ये कैंसर है, कोई आम बुखार नहीं कि छुपा जा सके। फैमिली को इस बारे में बताना और बर वक्त इलाज शुरू करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना। हशाम ने हाथ उठाकर डॉक्टर को मज़ीद कहने से रोक दिया। उसकी आंखों में एक हरदर्मी और अज़म साफ झलक रहा था, वरना जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली पहले ही कई सदमात झेल चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो मज़ीद किसी भी अजियत में मुब्तला हो। बस आपसे वादा चाहिए कि ये बात यहीं इस कैबिन के अंदर ही रहेगी। रात के काफ़ी गहरे साए उतर चुके थे जब हशाम थका मांदा घर लौटा। लाउंज में मध्यम रोशनी जल रही थी और सोफे पर बैठी हुई मीशा पाँव ऊपर समेटे कार्टून देखने में मगन थी, जबकि उसकी गोद में नूडल्स का बड़ा सा प्याला रखा था जिससे उठती हुई भाप फिजा में फैल रही थी। हशाम दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ और सीधा लाउंज की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा अगरचे अंदरूनी थकन और बीमारी के बोझ से जर्द पड़ रहा था, मगर आंखों में एक अजीब सा नरम और ठहरा हुआ सुकून था। उसने बगैर कुछ कहे सीधा मीशा के बिल्कुल साथ सोफे पर डेरे डाल दिए। मीशा, जो कार्टून के किसी मज़ाहिया सीन पर हंसने ही वाली थी, हशाम को यूं अचानक और अपने इतने करीब साथ बैठा देखकर दंग रह गई। माजी में तो ऐसा होता था कि हशाम आते ही उसकी किसी न किसी बात पर उसे डांट डपट शुरू कर देता था या नाक भवें चढ़ाता था, लेकिन आज का अंदाज तो बिल्कुल अलग था। इससे पहले कि मीशा कुछ कहती, हशाम ने बिना किसी तमहीद के अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हायल किए और उसे अपने करीब करते हुए सरगोशी नुमा लहजे में बोला, इतने मज़े के नूडल्स और अकेले अकेले मुझे भी खाने हैं, ज़रा अपना चम्मच इधर करना। मीशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरत और शौक से अपना मुंह खोल कर उस इंसान को देखा जो आज इतना मामूल पर और नरम कैसे हो गया था। उसके दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी, फिर संभल कर बोली, आप कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे मुझसे? कल तो ऐसे घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे, और अब ये ड्रामेबाजी। हशाम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे मज़ीद करीब किया और धीमी रसीली आवाज़ में बोला, फ्री क्यों ना हूँ भला? अब से ठीक 1 माह बाद तो हमारी शादी जो है, फिर तो हक बनता है मेरा। हशाम की इस बात पर मीशा के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो हड़बड़ाकर पीछे हुई और पलकें झपकाते हुए तब कर बोली, हाँ पता चला है मुझे, सुबह ही घर वालों की बातें सुन ली थी मैंने, लेकिन शादी अपनी जगह। अभी तो मैंने पढ़ना है, आगे एमफिल करना है, कोई इरादा नहीं है मेरा अभी फंसने का। हशाम ने एक बार फिर ऊपर उठाया और फिर दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तो किसने रोका है तुम्हें पढ़ने से? एमफिल करो, पीएचडी करो, मुझे क्या एतराज़ है। मीशा ने नाक पर चढ़ाते हुए फौरन ताना मारा, हाँ ज़ुबान से कह रहे हो कि नहीं रोका, लेकिन असल में तो आपको बस बच्चों की जल्दी पड़ी होगी कि कब। उससे आगे का जुमला मीशा के मुंह में ही रह गया। उसकी इस बेबाक बात पर हशाम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और उसके सर पर हल्की सी चुटकी काटते हुए लाड से बोला, तुम ना सच में 1 नंबर की बेशरम लड़की हो, ज़रा सी भी हया नहीं है तुम्हारी इस ज़ुबान में। हशाम के लबों पर एक शोक और दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने झुककर मीशा के करीब चेहरा किया और एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए तंजिया मगर मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बच्चों की मुझे जल्दी नहीं है मैडम, वो तो तुम्हारी अपनी ही ज़ुबान हर बात का मतलब खुद ब खुद निकाल लेती है। मीशा का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे यकदम लाल हो गया। उसने झट से नूडल्स का प्याला साइड टेबल पर रखा, हाथ की मुखियाँ बनाकर हशाम के बाजू पर एक हल्का सा घूसा रसीद किया और जल भुनकर बोली, खबरदार जो मुझे दोबारा मैडम कहा और अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हशाम उसके इस तरह भड़क उठने पर
کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں جو بھی اداسی یا بیماری کا بوجھ تھا وہ کچھ لمحوں کے لیے جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مزید چھیڑنے والے انداز میں بولا، اچھا جی، تو انکار کس بات کا ہے؟ ویسے سچ کہوں تو برا آئیڈیا نہیں ہے حشام۔ میشا نے غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکالی اور کانپتی ہوئی انگلی سے اسے وارننگ دیتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیادہ زبان نہ چلاؤ ورنہ یہی نوڈلز کا پورا پیالہ تمہارے اوپر انڈیل دوں گی۔ آنے والے دن ان دونوں کی زندگی کے سب سے حسین اور رنگین دن بن چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد سے حشام کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب پہلے والا چڑچڑا یا پھر غصے والا حشام نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے اندر کا رومانوی اور خیال رکھنے والا انسان باہر آ چکا تھا۔ وہ ان دنوں گھنٹوں میشا کے پاس بیٹھتا، کبھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستا اور کبھی اپنی دھیمی اور گہری باتوں سے اسے بھی الجھا دیتا۔ حشام آنے والے کل کے کتنے ہی خوبصورت خواب ان دونوں کی آنکھوں میں سجا چکا تھا۔ وہ اسے بتاتا کہ کس طرح وہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شاپنگ کے بہانے وہ دونوں گھنٹوں بازاروں میں گھومتے، جہاں حشام کی پوری توجہ صرف میشا کی پسند اور اس کی مسکراہٹ پر ہی ہوتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا اس طرح خیال رکھتا تھا کہ میشا دنگ رہ جاتی، کبھی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تو کبھی شاپنگ مالز کی چمکتی روشنیوں میں۔ حشام کا یہ بے پناہ پیار، اس کی توجہ اور دل موہ لینے والا انداز آہستہ آہستہ میشا کے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ جو لڑکی کل تک اس کی سختی سے ڈرتی تھی اور ہر بات پر جھگڑنے کو تیار رہتی تھی، اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ رات کے اس پہر جب چاروں سو گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، میشا کے دل میں شادی کی تیاریوں سے جڑا ایک چھوٹا سا مسئلہ اٹکا ہوا تھا۔ آج ہی جو لہنگا شاپنگ کے دوران لایا گیا تھا، اس کا کلر یا ڈیزائن کچھ ایسا تھا جو اسے اندر سے مطمئن نہیں کر رہا تھا، اور وہ یہ بات فوراً حشام کے دماغ میں بٹھانا چاہتی تھی تاکہ صبح تک کوئی اور سجاوٹ نہ فائنل ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی حشام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو بستر خالی پڑا تھا، مگر باتھ روم کی طرف سے مدھم سی کھانسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہلکی روشنی بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ میشا بغیر کوئی تکلف کیے بس اپنی بات کہنے کے لیے سیدھا باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھی اور اندر جھانکتے ہوئے لاپرواہ لہجے میں بولی، حشام سنیں ذرا، وہ جو آج لہنگا لائے تھے نا، قسم سے مجھے اس کا کلر بالکل پسند نہیں آیا۔ ہم کل ہی بدلنے۔ اس کا جملہ اس کے حلق میں ہی خشک ہو کر رہ گیا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ وہیں فضا میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ حشام باتھ روم کی سرد ٹائلز پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے سہار بیٹھا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک شدید ترین کھانسی کے دورے سے کانپ رہا تھا اور اس کے آس پاس فرش پر خون سے لت پت کئی سارے ٹشوز بکھرے پڑے تھے۔ اس کے سفید اور نمدار ہاتھوں پر بھی خون کے گہرے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی دنیا ایک لمحے کے لیے گنگ ہو گئی، سانسیں جیسے رک سی گئیں اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اس ہولناک منظر کو دیکھنے لگیں۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میشا کا وجود ایک لمحے کے لیے پتھر کا بن گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھے۔ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل حشام کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر گھبرائی ہوئی اور روحان سی آواز میں بولی، حشام یہ کیا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حشام نے بڑی مشکل سے اپنی سانسوں کو قابو میں کیا۔ چہرے پر پھیلی اس زردی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مصنوعی اور تھکی ہوئی مسکراہٹ سجائی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے خون والے ٹشو جلدی سے پیچھے چھپائے اور ہلکی بے پرواہ آواز میں بولا، کچھ نہیں، بس وہ آج کل موسم کی گرمی کچھ زیادہ ہی ہے نا، تو اس وجہ سے بس ناک سے خون بہنے لگ گیا ہے۔ تم اتنی کیوں گھبرا رہی ہو؟ میشا جو اب تک لاپرواہ اور ہنستے کھیلتے ماحول کی عادت میں تھی، اس کی اس بات پر پوری طرح سے یقین تو نہیں کر پائی، مگر حشام کے اتنے آرام سے بولنے کی وجہ سے وہ زیادہ گہرا دھیان نہ دے سکی۔ اسے لگا شاید واقعی گرمی یا تھکن کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی پریشانی کو جھٹکا اور اپنا سارا دھیان اپنی اس ضد کی طرف مبذول کر لیا جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ ہونٹ بسا کر ایک معصوم سی ضد بھرے لہجے میں بولی، گرمی ہوگی اپنے پاس، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ سنو نا، وہ ابھی جا کر لہنگا چینج کر آتے ہیں جس کا ممانی نے آرڈر دیا تھا۔ قسم سے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ پلیز چلو نا میرے ساتھ۔ رات کے اس وقت جب گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں اور باہر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، حشام نے اپنی جان لیوا تکلیف اور اس بہتے ہوئے خون کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی۔
اس کے لیے میشا کے چہرے کی وہ ضد اور ہلکی سی اداسی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم تھی۔ اس نے درد کو دباتے ہوئے فرش پر ہاتھ رکھا اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر سنبھلتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا بابا چلو، اب تم اتنی رات گئے ضد کر رہی ہو تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، ورنہ تمہاری اس لمبی زبان نے ویسے ہی میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ میشا کا چہرہ فوراً کھل اٹھا، اس کی آنکھوں میں خوشی اور ایک انوکھی چمک دوڑ گئی کہ اتنے رات گئے بھی حشام نے بغیر کسی نخرے کے اس کی بات مان لی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ہلکی پھلکی اور شوخ ادا میں کہا، ویسے ماننا پڑے گا تم انسان بہت اچھے ہو، بس کبھی کبھی زیادہ غصہ کر جاتے ہو، ورنہ تم جیسا شوہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ حشام نے دل ہی دل میں ایک گہری سانس دی، اپنی اندرونی تکلیف کو چہرے پر ظاہر نہ ہو دینے دیا اور اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا کر بولا، ابھی تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہوں، جب روز تمہارے نخرے اٹھانے پڑیں گے تب پتہ چلے گا۔ چلو اب جلدی سے شال لو، ورنہ صبح ممانی نے ہم دونوں کی شامت لے آنی ہے۔ مہندی کا دن بھی آ چکا تھا اور گھر بھر میں روشنیوں، ڈھولک کی تاپ اور مہندی کی سونتی خوشبو کا راج تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت اور کہکہوں کی گونج تھی، مگر اس رنگین ماحول کے بالکل برعکس حشام کے کمرے کی فضا کسی گہرے بادل کی طرح بوجھل تھی۔ اس کی طبیعت اس دن حد سے زیادہ خراب تھی، اس کا پورا جسم اندر سے ٹوٹ رہا تھا اور زرد پڑتا ہوا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ خود کو کھڑا رکھنے کے لیے کس قدر شدید اذیت سے گزر رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر سرد پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور سانسیں اس قدر اکھڑی ہوئی تھیں کہ بستر سے اٹھنا بھی اس کے لیے کسی پہاڑ کو سر کرنے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے شیروانی پہن رکھی تھی، مگر اس کا وجود اندر سے بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ آئینے میں اپنا آپ دیکھنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ حشام نے اپنے اندر کی اٹھتی ہوئی طوفانی تکلیف کو پوری طاقت سے دل کی نہا خانوں میں دبایا، جہاں پر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور سیدھے قدم اٹھاتا ہوا مہندی کے سجائے ہوئے اس پرتعیش لان میں آ گیا تھا۔ مہمانوں کی موجودگی، روشنیوں کی جھلملاہٹ اور ڈھول کی تھاپ کے شور میں کسی کو یہ اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ اندر سے ٹوٹا ہوا یہ انسان کس عذاب سے گزر رہا ہے۔ وہ ہر ایک سے مسکرا کر ملا، سب کے سامنے خود کو بالکل نارمل ظاہر کیا تاکہ کوئی بھی اس کی اس حالت کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ ہی دیر میں رسم کا آغاز ہوا اور میشا، جو زرد اور ہرے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی، ہلکے شرماتے ہوئے قدم اٹھاتی ہوئی حشام کے بالکل پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مہندی کی خوشی اور ایک نئی زندگی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حشام نے اپنی مدھم پڑتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھی میشا کو دیکھا۔ اس کے دل کی اتاہ گہرائیوں سے ایک سچی محبت امڑ آئی تھی۔ اس نے جھک کر دھیمی، رسیلی اور مدھم آواز میں صرف اسی کے لیے سرگوشی کی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میشا نے شرما کر نگاہیں جھکائیں، مگر جب اس نے ایک نظر حشام کے چہرے پر ڈالی تو اس کی خوشی پل بھر میں ہی فکر مندی میں بدل گئی۔ حشام کا چہرہ معمول سے زیادہ اترا ہوا تھا، رنگ زرد پڑ رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ میشا نے فکر مندی سے اپنے لب بھینچے اور ہلکا سا اس کی طرف جھک کر شکوہ کن اور سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ بالکل خوش نہیں لگ رہے۔ سب مہمان بھی تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کی مرضی نہیں تھی اور آپ کے ساتھ زبردستی یہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر واقعی لگ رہا ہے کہ آپ زبردستی بیٹھے ہیں۔ حشام نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنی ان تھکی ہوئی سرخ مگر محبت سے لبریز آنکھوں میں میشا کی آنکھوں کو اتارتے ہوئے بڑے پختہ اور دھیمے لہجے میں کہا، سب کو چھوڑو، مجھے دیکھو، میں خوش ہوں۔ اس سے زیادہ خوشی کی زندگی میں اور کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی میرے پاس۔ حشام سے اب مزید ڈھونگ رچانا ممکن نہ رہا۔ مہندی کی تقریبات اور لوگوں کی ہنسی مذاق اب اس کے کانوں میں کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے میں اٹھ کر اپنی جگہ چھوڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نکہت بیگم، جو شروع سے ہی اپنے بیٹے کی غیر معمولی خاموشی اور زرد چہرے کو دیکھ کر بے چین تھی، فوراً اس کے پیچھے ہو لی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حشام کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھ کر ان کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ حشام بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نکہت بیگم نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حشام نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اولاد کے لیے ممتا کی انتہا درجے کی فکر تھی۔
وہ ان کی اس فکر سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے بنا ان کی طرف دیکھے کرخت مگر کمزور آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے مما، آپ پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی ماں کو وہاں سے بھیجنے کے لیے بضد تھا۔ جیسے ہی نگہت بیگم دروازے سے باہر نکلی، حشام نے تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اب وہ مزید مضبوط نہ رہ سکا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی ٹانگیں بھی جواب دے گئیں اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ڈاکٹر دانیال کی دی ہوئی طاقتور دوائی نکالی اور جلدی سے پانی کے بغیر نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈاکٹر، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتا تھا۔ میری کنڈیشن تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ آج میں اسے کھو دینے کے ڈر سے ٹوٹ رہا ہوں۔ میں کیا کروں؟ درد حد سے بڑھ گیا ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک مضبوط انسان جو اپنی بیماری چھپانے کے لیے دنیا سے لڑ رہا تھا، اب اندر سے بھی ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئیں اور اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، یہ اس وقت کے گزر جانے کا خوف تھا جس میں وہ میشا کے ساتھ ہنستے مسکراتے دن گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بستر کے ساتھ سر ٹکائے فون تھامے ہوئے سسکیاں بھر رہا تھا اور اس کا وجود اس تکلیف سے بھی نڈھال تھا جسے وہ ساری دنیا سے چھپا کر صرف اپنے اندر ہی لیے پھر رہا تھا۔ مہندی کی خوشیوں اور آنے والے کل کے حسین خوابوں نے میشا کی آنکھوں سے نیند کو کوسوں دور کر رکھا تھا۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے تھے، اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ حشام کی طبیعت اتنی خراب کیوں لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ حشام کے پاس جا کر اسے پانی کا پوچھ لے یا پھر بس یوں ہی اس سے باتیں کرنے چلی جائے۔ وہ دبے پاؤں اٹھ کر حشام کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا اور حشام بستر پر موجود نہیں تھا۔ میشا نے ہلکا سا دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھے۔ تبھی اس کی نظر بستر کے فرش پر پڑی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ فرش پر خون سے بھرے ہوئے ڈھیر سارے ٹشو بکھرے پڑے تھے جن پر گہرے سرخ دھبے چمک رہے تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا اور ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا مگر حشام کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور اندر کا ڈر خوفناک صورت اختیار کرنے لگا کہ حشام اس سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے حشام کی الماریوں اور میز کی دراز ٹٹولنے لگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے ایک سائڈ کا دراز کھولا، اس کے اندر رکھی فائل پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رپورٹس نکال کر پڑھی تو اس کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے۔ بلڈ کینسر؟ وہیں اس کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ رپورٹس ہاتھ میں لیے بے سہار ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا گلا سسکیوں سے رند گیا۔ وہ دہشت زدہ تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور ایک ہی خوف اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گیا تھا کہ کہیں حشام اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور نہ چلا جائے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں نڈھال اور روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے وہ بستر پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رات کے وہ آخری پہر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، جہاں وہ اکیلی اندھیرے میں سسکتی رہی، یہ سوچ کر کہ جس شخص کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہ موت کے اتنے قریب تھا۔ اگلے دن حشام بظاہر نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے یہ جان کر شدید تشویش ہوئی کہ میشا کو صبح سے تیز بخار ہے۔ اس نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میشا نے جیسے خاموشی کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بس ایک گہری اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رخصتی کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچے تو میشا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ حشام بستر پر بیٹھے سسکتے ہوئے پایا گیا اور اس نے آتے ہی میشا نے اپنے آنسو پوچھے اور لرزتی آواز میں اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے پوچھا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیا اتنی بھی حیثیت نہیں تھی میری؟ میں تمہارے درد کی ساتھی بن سکتی تھی، تمہیں اکیلے اس عذاب سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سسکتی ہوئی اٹھی اور حشام کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے مت چھوڑنا حشام، میرے اپنے سب چھوڑ گئے، ماں باپ بھی چھوٹ گئے، تم مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ حشام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میشا کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے میشا کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، ریلیکس میری جان، میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ سب اس لیے چھپایا تاکہ تمہاری خوشیوں میں گرا نہ پڑے۔
ولیمے کے اگلے ہی دن میری سرجری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب علاج ممکن ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم میرے ساتھ ہو، تمہیں ہار کیسے سکتا ہوں؟ اس نے میشا کے ہاتھ تھامے اور ان پر ایک ایک کر کے بوسے دیے۔ اس پوری رات وہ دونوں جاگتے رہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دعائیں مانگتے ہوئے، جیسے وقت کو یہی روک دینا چاہتے ہو۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب کے فوراً بعد ہر شام میشا کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا۔ ہر شام نے اس معاملے کو اس قدر خفیہ رکھا تھا کہ گھر والوں میں سے کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، صرف یہ بتایا کہ وہ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ دبئی کے ہسپتال میں جہاں سرجری کا اہتمام تھا، میشا اکیلی تھی، ہر شام کا واحد سہارا اور اس کی نگہبان۔ وہاں کے ہسپتال کے کمرے میں ہر شام کے آپریشن سے پہلے کے چند گھنٹوں میں میشا نے اپنی پوری روح دعاؤں میں نچوڑ دی۔ وہ چاہے نماز پر بیٹھی سجدوں میں روتی، اللہ سے بس ایک ہی التجا کرتی کہ اس کا جیون ساتھی، اس کا ہر شام اسے سلامت واپس مل جائے۔ وہ اس کے گرد گھومتی، اسے حوصلہ دیتی اور ہر شام اپنی میشا کی آنکھوں میں پلتی ہوئی امید دیکھ کر خود بھی موت کو شکست دینے کا عزم پختہ کرتا جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر گزرنے والا ہر ایک لمحہ میشا کے لیے صدیوں طویل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور دل میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، حشام۔ آخری کار تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر دانیال باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون اور روشن مسکراہٹ تھی جو کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری لے کر آئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میشا کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو بیٹی، آپریشن بالکل کامیاب رہا ہے، ہر شام خطرے سے باہر ہے اور اس کا کینسر کامیابی سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشی اور شکر کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ وہ وہیں ہسپتال کے سفید فرش پر سجدے میں گر پڑی۔ اس کی پیشانی زمین پر ٹکی تھی اور سسکیاں لیتے ہوئے وہ بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی دعائیں سن لی تھیں۔ کچھ دیر بعد حشام کو جب ہوش آیا اور اسے ہوش کے کمرے میں منتقل کیا گیا تو میشا بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حشام نے اپنی مدھم پڑتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور میشا کے چہرے پر جھکی ہوئی اس پریشان مگر پر امید صورت کو دیکھا۔ اس نے کمزور اور دھیمی آواز میں اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی مجھ میں اس بیماری سے لڑنے کی ہمت نہ آتی۔ تمہاری یہ معصوم مسکراہٹ مجھے ہر روز جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ میشا، میں تو کب کا ہار چکا تھا، لیکن تکلیف کے اس طوفان میں بھی تمہاری قربت نے مجھے جو سکون دیا، اس نے مجھے موت کے منہ سے کھینچ لیا۔ میشا نے اس کا ہاتھ لے کر اپنے گال پر رکھ دیا۔ مزید آنسو اس کے ہاتھ پر چھلک اٹھے اور وہ گلوگیر آواز میں بولی، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، کبھی نہیں۔ حشام نے محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انسان کو موت کے دہانے سے بھی واپس لے آتی ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی سے تمام دکھ، خوف اور اندھیرے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ دبئی کے ان خوبصورت اور پرسکون دنوں کے بعد وہ ہنستے کھیلتے اپنے گھر واپس لوٹے جہاں زندگی نے ان کے لیے خوشیوں، سکون اور بے پناہ محبت کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک خوبصورت، مکمل اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ان کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔